طويل الشوق يبقى في اغتراب. نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کی تھی، اس کا پہلی آیت ہم نے جو ہے نا بیان کیا تھا، تو اب آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول صلواتک بعد معلوماتک بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور بڑے مہربان بھی ہیں۔ یعنی اب رحمان جو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر حاجت کو پوری کی ہے، ٹھیک ہے، اور رحیم جو ہے یعنی بڑا مہربان ہو گیا، رحمان مطلب رحم کرنے والا ہو گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی بھی انسانیت جو اللہ کو مانتی ہے یا اللہ کو نہیں مانتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کو تمام چیزیں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحیم صفت ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ کو مانتا نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہندو ہیں اور جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، سکھ ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن دیکھو اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو پال بھی رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یعنی یہ بتایا گیا بدلے کے دن کا مالک، کہ یہ روزے جو ہے نا حشر کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس کے بھی مالک ہیں، یہ جو دنیا ہے اس کے بھی مالک ہیں، اور مرنے کے بعد جو اگلی زندگی آئے گی، جو آخرت کی زندگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی مالک ہیں۔ یعنی اس وقت بادشاہت، اس وقت جو ہے جو مالک ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوں گے۔ روزے محشر کے روز جب حساب کتاب لیا جائے گا، جب اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس وقت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے بھی مالک ہیں۔ آگے کہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا عبادت کا معنی بندگی کے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ یعنی کہ یا اللہ کہ ہمارے کوئی بھی احکام جو تو نے دیے ہمارے اوپر، جو تو نے نازل کیے، جو فرض کیے، ٹھیک ہے، یا اللہ ہم جو ہے تیری بندگی کرتے ہیں، کہ اللہ آپ نے جو ہمیں کرنے کا کہا ہم وہ تمام کام کریں گے، اور جن کاموں سے آپ نے رکنے کا کہا ہم ان تمام کاموں سے رک جائیں گے۔ تو گویا کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جو ہے عبادت جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، حقوق العباد وہ بھی عبادت کے اندر آتی ہے، اور ایک جو حقوق اللہ ہے وہ بھی عبادت کے اندر آتی ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے یہ دونوں عبادتیں آ رہی ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے اوپر جو حقوق العباد ہے اللہ آپ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہم وہ بھی پورے کریں گے، اور جو حقوق اللہ ہے یعنی جو اللہ کے بندوں پر حقوق ہیں یا اللہ ہم وہ بھی پورے کریں گے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج جتنے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا۔ آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ سے مدد جو ہے نا مانگنا اس آیت میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے مدد جو مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان کسی انسان کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے جو انسان کی مدد کر سکتے ہیں ہر حال میں۔ انسان کو خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، جتنے بھی جو ہے نا انسان کو مشکلات ہیں، جیسا مرضی حالات آئیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ یعنی ہمیں اس آیت کے اندر ہمارے عقائد کو درست کیا جا رہا ہے کہ تم نے مانگنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ آگے فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب وہ اسی لیے دیکھیں انسان کی جو عقل ہے، انسان کی جو سوچ ہے بہت لامحدود، بہت محدود ہے، سوری لامحدود بول گیا، کہ انسان کی عقل جو ہے محدود ہے، بہت چھوٹی ہے، اسی لیے وہ عاجز ہے، اور اپنی جو ہے نا عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم خود سے کوئی سیدھے راستے پر چل سکیں، یا ہمیں جو ہے نا سیدھے راستے کا ہمیں پتہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ پہلے ہم نے پچھلے آیت میں کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی مطلب مدد مانگتے ہیں۔ ہم آگے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے جو مدد مانگو، سیدھے راستے کی مدد مانگو، ہدایت کے راستے کی مدد مانگو۔ اصل جو ہے نا
انسان کو جس راستے پر چلنا چاہیے وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس سے یہ ہے، تھوڑی سی وضاحت کر کے انشاءاللہ جو ہے نا میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جب ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جتنے بھی ہمارے کام ہیں، ہم ان تمام کاموں میں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہم جو ہے رہنمائی حاصل کریں۔ جب ہم قرآن و حدیث سے اپنے ہر تمام کاموں کی رہنمائی حاصل کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے تمام کام کریں گے، سونا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رشتہ داری کرنی ہے، کسی کے ساتھ تعلق نبھانا ہے، دوستی نبھانی ہے، حکمرانی کرنی ہے، وزارت کرنی ہے، جو ہے نا ٹیچنگ کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی بھی کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے مدد مانگی ہے اللہ کہ ہمیں اس کام کے اندر ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اس کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی جو ہے نا ہمیں اللہ توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ آپ کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقير في الحياة من الصحاب